پڑھتے یہ حرام کا امام ہے، اس کو خود نماز پڑھانا آتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ مجھے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، یہ تمہارے گھر کا ویڈیو بنا ہے، کوئی ہم نے نہیں بنایا. جیو چینل پاکستان کا لائیو ہو رہا تھا، یہ پاکستان آیا تھا ابھی شیخ ابراہیم، اور اس نے وہاں شاہی مسجد میں نماز پڑھائی. ذرا کیسے نماز پڑھائی دیکھیے. جس کو خود نماز پڑھانا ڈھنگ سے نہ آتا ہو، ایسے فضیلت کے پیچھے نماز تھوڑی ہوتی ہے ہماری. یہ مغرب کی نماز. اللہ اکبر، الحمد للہ رب چلو پوری عشاء مغرب کی 3 رکعت تھوڑی دیکھنا تجھے. اب وہ حصہ خاص دکھا رہا ہوں جس سے آپ کا اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا وہ ہے نماز میں کیا آتا ہے. چلیے یہاں سے لایا میں نے. چلیے رکوع کیا اس نے. اب یہاں سے دیکھیے رکوع کرنے کے بعد پہلا سجدہ کر رہے تھے. اب یہاں سے تماشا دیکھو ان کی نماز، جس کو نماز دیکھو. سجدے میں سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں گیا. دوسرا سجدہ. اب دیکھو یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں آپ نے کون سی نماز لی. پوری طرح پہلے کھڑا ہوا، کپڑے کو سمیٹا، اس نے اپنے جھبے کو لپیٹا، پھر مائک کے قریب آیا چل کر 1 قدم، اور وہ مائک میں بولتا اللہ اکبر. تو یہ قیام کا اللہ اکبر تھا کہ یہ سجدے کا اللہ اکبر تھا؟ کون سا اللہ اکبر تھا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر تو میں 2 حدیثیں سناؤں گا. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اتنا سا نہیں ہے. نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کا حصہ نہیں ہے اور کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد. ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھاتے، سرکار کی نماز پڑھانے کا ڈھنگ یہ ہوتا کہ رکوع میں جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے. ایسی نماز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں بھی، حیدرآباد میں کچھ الگ ہوتی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتا ہے نا امام کہ پہلے پورا اڑی آتا ہے، سب پیچھے بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے رہو، آرام سے پھر کپڑے اپڑے صحیح وہی کر کے مائک سے آ کے بولتا ہے. سب کہتے ہوئے اٹھتا ہے نا امام کہ پہلے پورا اڑی آتا ہے، سب پیچھے بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے رہو، آرام سے پھر کپڑے اپڑے صحیح وہی کر کے مائک سے آ کے بولتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور نماز میں جو اس نے کپڑے سمیٹا، جھبے جو سمیٹ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث سن لیجیے کیا ہے. حدیث پاک ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعین ولا اکف شعرا ولا صوبا. حضرت عباس کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول کہتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، مجھے 3 چیزوں پر سختی سے حکم دیا گیا. پہلا یہ کہ جب میں سجدہ کروں تو 7 چیزوں پر سجدہ کروں. نبی نے فرمایا کہ 7 چیزوں پر مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدے کا حکم دیا. 7 کون سی ہے؟ 2 پیر، پنجے، انگلیاں، 2 گھٹنے، کتنے ہوئے؟ 4. 2 ہتھیلیاں کتنے ہو گئی؟ 6. پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ساتھ، یہ 7. تو فرمایا 7 چیزوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور حضور فرماتے دوسرا کہ مجھے نماز میں بالوں سے کھیلنے سے منع کیا گیا کہ بال سے نہ کھیلوں نماز کی حالت میں، زلفوں کو نہ سنواروں. اور تیسرا کیا فرمایا؟ ولا صوبا، اور مجھے نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا. کپڑے تو سمیٹ رہا ہے.
اور اگر کہتے مجھے نماز میں کپڑے سمیٹنے سے منع کیا، جو کپڑے جس حال میں چھوڑ دوں، اور اگر عمل کثیر پایا گیا، کپڑے سمیٹے گئے، تو سارے علماء فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے کپڑوں کو سمیٹنا، یہ آختی چڑھانا، پائچے موڑنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ پھر یہ حدیث کہاں ہے؟ اندر سے بھی نہیں موڑ سکتے، باہر سے بھی نہیں، سمیٹنے کے حکم آتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری کی جلد 1 ہے، لکھ لو، حوالے دیکھنا ہے، جا کے گھر دیکھ لو، کتاب الاذان ہے، حدیث نمبر 812 ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں جلد 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 999 پر ہے۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں جلد 478 حدیث نمبر 8088 پر ہے۔ جن کو بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں معلوم، یار ہو گیا ایسی نمازیں پڑھا تو ایسوں کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوگی بھائی؟ لیکن یہ حرم کے امام کیوں بنے ہوئے؟ آواز بڑی اچھی ہے، قرت بڑی اچھی ہے۔ کل پروین رنگیلی کی آواز اچھی لگے گی تو اس کو امام بنا دیں گے۔ آواز والے لوگ ہیں، اور حرم کے موسم